من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے کر دیا حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر کو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مانند اس شخص کے جو ایمان لایا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے دن کے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، ساتھ اپنے مالوں کے اور ساتھ اپنی جانوں کے، اعظم درجۃ عند اللہ، بڑا درجہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ ہیں کامیاب۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب ساتھ اپنی رحمت کے، ورضوان، اور ساتھ رضا کے، وجنات، اور باغات کے، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس میں دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان میں ابدا ہمیشہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، نہ بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان کے مقابلہ میں، ومن یتولہم منکم، اور جس نے ان کو دوست بنایا تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، پس وہی لوگ ہیں ظالم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی مشرکین کو مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی خدمت پہ بڑا فخر تھا۔ آج کی زیر سبق آیات میں پہلی آیت اسی کا جواب ہے۔ شان نزول میں یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ بدر میں حضرت عباس مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، پھر اس جنگ میں 70 قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے کہا، رشتہ داری بھی تھی، یہ بھتیجے ہیں، وہ چچا ہیں، آپ نے بھی مشرکین کا ساتھ دیا ہے، آپ بھی مشرکوں کی طرف سے ان کے معاون بن کے آئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ٹھیک ہے، تم اسلام لا چکے ہو اور تم نے ہجرت کر لی، ہمارے کام بھی تو بہت اچھے کام تھے، ہم نے مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لیا، آنے والے حاجیوں کی خدمت اپنے ذمے لی، ان کے پانی پلانے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، وہاں قندیلیں روشن کرنے کا انتظام وہ ہمارے پاس تھا۔ یہ کام چھوٹے نہیں، یہ کام بھی تو بڑے کام ہیں۔ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں باہر سے داخل ہونے والے 16 راستے تھے، ہر راستے پر 7-7 8-8 میل کے فاصلے تک پانی کی سبیلیں، پانی کے مٹکے، گلاس، پیالے رکھنے کا انتظام باقاعدہ تھا، اور سب کی نگرانی حضرت عباس کے پاس تھی۔ اس لیے انہوں نے فخریہ طور پہ یہ کہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں، ہمارے کام بھی تو بہت بڑے کام ہیں، ہمارے کام چھوٹے کام نہیں ہیں۔ مسجد حرام کی آبادی، آنے والے حاجیوں کا استقبال، ان کو گھول گھول کے ستو پلانا،
ان کے لیے پانی کا انتظام، ان کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے علاج معالجے کا انتظام، روشنی کا انتظام، یہ کام چھوٹے نہیں، یہ کام بہت بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی آبادی کو برابر اس کے جو ایمان لایا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے دن کے، اور جہاد کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا جو بھی عمل ہے مشرکین کفار کا بغیر ایمان کے ہے، اور عمل میں وزن ایمان کی وجہ سے ہے۔ جس عمل سے پہلے ایمان، اخلاص، اتباع سنت نہیں، وہ عمل بے وزن ہے، اور جس عمل سے پہلے ایمان، اخلاص، اتباع سنت، یہ تین چیزیں بنیادی طور پہ موجود ہیں، اس عمل کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، بغیر ایمان کے حاجیوں کو پانی پلانا بے فائدہ ہے، اور ایمان کے بعد حدیث میں ذکر ہے کہ ایک پیاسے کتے کو ایک شخص نے پانی پلایا، اس کی نجات ہو گئی۔ ایک خاتون نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کی نجات ہو گئی۔ ایمان کے بعد کتے کو پانی پلانا باعث نجات ہے، بغیر ایمان کے حاجیوں کو پانی پلانا بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا یستوون، فرمایا کوئی برابر نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو، مسجد حرام کی تعمیر کو، ایک تو ہے ظاہری طور پہ یہ تعمیر، ایک ہے مسجد حرام کی آبادی عبادات سے، بیت اللہ کا طواف ہے، وہاں قیام، رکوع، سجدہ ہے، نماز ہے، حج کے ارکان ہیں، ان کی تکمیل، جو کچھ بھی ہے بغیر ایمان کے ہے۔ فرمایا حاجیوں کا پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کیا ہو سکتا ہے برابر اس کے جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ، اور جہاد کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ آج بھی بہت ساری باتیں زد زباں ہیں کہ جی فلاں ملک کے اندر بڑی خدمت انسانیت ہو رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں، فلاح انسانیت کے نام سے ان کا مشن جاری ہے، کہیں ہاسپٹل بنا، کہیں کوئی راستہ بنا، اور کہیں گویا ان کے لیے کوئی سواری مہیا کر، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہری جو ان کی یہ خدمات ہیں، اس کا صلہ دنیا ہی کے اندر ان کو ملے گا، آخرت میں وہ محروم رہیں گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ صلہ اسے دیں گے جس نے دنیا کے اندر ایمان کی بنیاد پہ عمل کیا ہوگا، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان ہی شرط ہے، ایمان بنیاد ہے، بغیر ایمان کے آخرت میں کامیابی نہیں ہے۔ تو کام کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب میں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، ان کافروں کی چہل پہل اور ان کی ٹھاٹ باٹ کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، شاید اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کا نفع ہے عارضی، 4 دن کی یہ چاندنی روشنی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے کے اعتبار سے وہ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ ہیں کامیاب۔ یہ درجے کے اعتبار سے بڑے کیوں ہیں؟ یہاں ایمان بنیاد ہے، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اپنے مال اپنی جان کے ساتھ،
فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا درجہ ہے ان کا، وہی لوگ ہم الفائزون، کامیابی حاصل کرنے والے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت مل رہی ہے، بشارت دے رہا ہے ان کا رب اپنی رحمت کی اور اپنی رضا کی اور باغات کی۔ تین چیزوں پر بیان ہوئی، ایمان، ہجرت، جہاد۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر ان کو بشارت مل رہی ہے رحمت کی، رضامندی کی اور باغات کی، اور باغات بھی وہ ہوں گے لہم فیہا نعیم مقیم، جن کی نعمتیں دائمی ان کی النام الاٹ کر دی جائیں گی، گویا ان کو دائمی نعمتیں دی جائیں گی اور ہمیشہ کی نعمتوں سے ان کو مالا مال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان نعمتوں میں ابدا ہمیشہ۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، نہ بناؤ اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان کے مقابلہ میں۔ باپ مسلمان نہیں، بھائی مسلمان نہیں، فرمایا راز کی دوستی اس سے بھی نہیں تم کر سکتے۔ باپ سے بڑا رشتہ کیا ہوگا، بھائی سے بڑا رشتہ کیا ہوگا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے فرمایا وہ تمہارا رازدان نہیں ہو سکتا۔ نہ بناؤ ان کو دوست، نہ کرو ان سے دوستی اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے ان کو دوست بنایا تم میں سے وہ ظالم ہوگا، وہ ظالمین میں سے ہوں گے، لوگ ظالموں میں اس کا شمار ہوگا۔ دنیاوی معاملے میں آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن دینی معاملے میں آپ ان کی نہیں مانیں گے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اور سورہ لقمان میں یہ الفاظ ہیں، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دینی معاملے میں رکاوٹ بنتے ان کی بات نہ مانو، ہاں ان کا ساتھ دنیاوی معاملے میں دو، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کے ایمان کے مقابلہ میں، جس نے ان کو دوست بنایا تم میں سے وہی لوگ ہیں ظالم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا دیا حاجیوں کے پانی پلانے کو، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کو، کمن آمن باللہ، برابر اس کے کہ وہ ایمان لایا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے دن کے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ پہلے لفظی معنی میں نے کیا کیا، کمن آمنا مانند اس شخص کے جو ایمان لایا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے دن کے، اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، اعظم درجۃ عند اللہ، بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، وہی لوگ ہیں کامیاب۔ یبشرہم ربہم برحمہ، خوشخبری دیتا ان کو ان کا رب ساتھ اپنی رحمت کے، ورضوان، اور ساتھ اپنی رضا کے، وجنات، اور باغات کے، لہم فیہا نعیم مقیم، واسطے ان کو اس میں دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان میں ابدا ہمیشہ۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو اوپر ایمان کے، ومن یتولہم، جس نے ان کو دوست بنایا، منکم تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ہیں ظالم۔